کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ ان اخباروں کی آج کیا حیثیت ہے اور کیا ان کے ساتھ مسائل ہیں، غور سے سنیے۔ ڈیلی حالات نیوز کے ناظرین سے ایک گزارش۔ ناظرین، گزشتہ 2 برسوں سے ہم اس اخبار کو سوشل میڈیا پر نشر کر رہے ہیں۔ اس نشریے کے سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں ہمیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ اخبار کے اس سفر میں آج عمر کے 63ویں پڑاؤ تک پہنچ چکا ہوں۔ اس دوران بڑے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اخبار کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا تو بہتر سے بہتر اخبار لانے کی کوشش کی، اور اب سوشل میڈیا کے زمانے میں اس میڈیا کے ضروریات اور قارئین کے طلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اخبار کو سجانے سنوارنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں آپ قارئین کا ہمیں بھرپور ساتھ بھی رہا ہے۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے بعد کا جو عرصہ گزر رہا ہے، اس میں وہ باتیں ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں، لیکن لب پر لائے بغیر چارہ بھی نہیں کہ اخبار کو جاری و ساری رکھنا بڑا مشکل امر ہو رہا ہے، اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ اخبار کس طرح سے نکلتا ہے، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، اور فرد واحد کا اس طرح کا اخبار نکالنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ مزید کچھ نہ کہتے ہوئے ان الفاظ کے، ان جملوں کے بین السطور سے آپ تمام پختہ ذہن قارئین واقف ہو گئے ہوں گے۔ پچھلے چند مہینوں سے ہم نے بینک اکاؤنٹ اور واٹس ایپ پر ہمارا موبائل نمبر، جس پر پے ٹی ایم، فون پے اور گوگل پے بھی منسلک ہے، کئی مرتبہ کی ریکویسٹ کے بعد چند گنے چنے نام ہیں جنہوں نے کچھ رقوم روانہ کی۔ اب آپ کے روبرو آ کر یہ بات کہنے کی بڑی دنوں سے جسارت کرنے کی کوشش کی، ہمت کرنے کی کوشش کی، آج کسی نہ کسی شکل میں دل نے آمادہ ہی کر دیا کہ جب تک بولو گے نہیں، لوگ جانیں گے کیسے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ماں بچہ جب تک روتا نہیں اسے دودھ تک نہیں پلاتی۔ یہ ہمارا رونا نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جو اردو اخبارات اور رسائل کے سامنے برسا برس سے پیش ہوتے رہے ہیں، اور ہم اردو والے یا ہم مسلمان ہمیشہ میڈیا کی کمی کا رونا روتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی چینل نہیں، مسلمانوں کی کوئی بات سنتا نہیں، اور جو چینل اور جو اخبارات اور جو سوشل میڈیا پر لوگ اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں،
ہمارے قارئین میں سے بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے جو نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ذمہ داری تو ہے، لیکن سماج کا بھی کچھ فرض بنتا ہے، سماج کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسے دیکھنا ضروری ہے. ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے ہم نے، اب آپ کے ثوابِ دید پر ہے، آپ اسے کس حد تک سمجھتے ہیں. اور رابطے کے لیے ہمارا نمبر اخبارات میں موجود ہوتا ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے. ناظرین، پھر ایک بار ہم نے ہمت، حوصلہ اور ہماری کسی طرح کی کوئی پست ہمتی کا سامنا نہیں ہے، لیکن جب 1 سے 2 اور 2 سے 3 کا ساتھ ہوتا ہے تو حوصلے بلند ہوتے ہیں، حوصلے جوان ہوتے ہیں. میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اخبار الحمدللہ آج کم از کم براہ راست 25 سے 30 ہزار افراد تک پہنچ رہا ہے، اور وہ اپنے گروپس میں شامل کرتے ہیں اخبار کو، تو اخبار اور دور تک پہنچ رہا ہے. تمام علاقوں سے لکھنے والے لکھاریوں کی تحریریں موصول ہو رہی ہیں، غزلیں، نظمیں موصول ہو رہی ہیں، خبریں موصول ہو رہی ہیں. میں ان اساتذہ سے بھی اور ان اسکول کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اخبار کے استحکام کے لیے جس طرح سے آپ اپنے اسکولوں کے مراسلے، خبریں اور بھی تمام چیزیں اشاعت کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح سے آپ کم از کم یہ بھی سوچیں کہ جو اخبار آپ کی خبروں کو شائع کرتا ہے اس کے اپنے لوازمات ہیں، اس کے اپنے اخراجات ہیں، اور اس کی مدد کے سلسلے میں ایک بجٹ بھی ہونا چاہیے. اور میری ان تمام ذمہ داروں سے بھی، بزموں کے ذمہ داروں سے بھی درخواست ہے کہ بزم کی روداد، بڑی بڑی رپورٹیں، شعراء کے کلام، تقریبات کی رپورٹیں اخبار شائع کرتا ہے. تقریبات کی جو مد ہے، جو بجٹ بنتا ہے، اس میں اخبار والوں کا بھی حصہ شامل کرنا چاہیے کہ اخبار کا نمائندہ کہ اس کو کوریج کرتا ہے اور اس کی رپورٹ بناتا ہے، اور اسے یا بنی بنائی جو رپورٹ آپ ارسال کرتے ہیں اسے بہتر ڈھنگ سے تصاویر کے ساتھ شائع کرتا ہے. تو ان بزموں کا اور ان اسکولوں کا اور ان کالجز کے ذمہ داروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اخبار کا بھی خیال رکھیں، صحافیوں کا بھی خیال رکھیں، تاکہ پرنٹ میڈیا جو زبوں حالی کا شکار ہے وہ سوشل میڈیا میں تبدیل ہونے کے بعد اس کی بھی وہی درگت نہ ہو جائے. ناظرین، بہت ساری باتیں ہو گئی، آئندہ اس بات کا آپ خیال رکھیں، اور ایسے لکھاری جو الحمدللہ انہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، ان کے مضامین پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور پابندی کے ساتھ شائع بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا کے چھوٹے موٹے اخبار، یہ چھوٹے موٹے پلیٹ فارمز ہیں، انہیں تقویت دینے کے لیے، انہیں مضبوط کرنے کے لیے گائے بگائے ان کی امداد بے حد ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ڈیلی حالات نیوز کے مدیر ایم ابو بکر کو برداشت کیا، اتنی دیر تک آپ نے ہماری باتیں سنی. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار، ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں شریک ہوں. شکریہ ناظرین، خدا حافظ، فی امان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کی
امداد کر سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکیں۔ خدا حافظ۔